اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم ڈسکس کریں گے کرمنل کانسپریسی، جو کہ پاکستان پینل کوڈ کے چیپٹر 5A میں بیان کی گئی ہے۔ بڑا کرمنل کانسپریسی جاننے سے پہلے کامن لا میں یا ہمارا جو لیگل سسٹم ہے اس میں بھی انکویٹ اوفینس کی ایک ٹرم یوز کی جاتی ہے۔ انکویٹ اوفینس ایک انکمپلیٹ اوفینس نہیں کہتے، لیکن جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ کرائم کی 4 سٹیجز ہیں، جس میں مینٹل کوگنیشن یا پریپریشن شامل ہے، اس کے بعد میں اس کے متعلق کوئی ڈیزائن، پھر نیکسٹ سٹیج پہ ایگزیکیوشن، اور لاسٹ سٹیج پہ اس چیز کو چھپانا، اینڈ پہ کلمینیٹ کرنے کے لیے۔ تو اسی طرح سے کچھ سٹیجز آف کرائم ہے، پھر پارٹیسپیشن جو اوفینڈرز کی ہیں، ایکیوزڈ کی ہیں، کس کس لیول پہ کتنی رہی ہیں، تو اس چیزیں کے لیے تاکہ اس کی لائبلٹی پارٹیسپیشن سے ہی، ان کرائم سے ہی اس کی لائبلٹی کتنی ہے اس جرم کے لیے، ان چیزوں کے متعلق بات ہوتی ہے۔ تو انکویٹ اوفینسز ایسے اوفینس ہے جو کہ اصل جو مدعا تھا، مقصد تھا، نیت تھی جرم کرنے کا، اس کی پریپریشن کے لیے یا اس کے متعلق کوئی بھی پلاننگ یا ڈیزائن کرنے کے لیے یا اس کی مدد کے لیے پہلے وہ کام کیا جاتا ہے، اور قانون نے کس قسم کی پریپریشن کو یا کس قسم کی امداد پہنچانے کو بھی ایک علیحدہ سے اوفینس ڈکلیئر کر دیا گیا ہے کہ یہ ایک سپلیمنٹری یا سیکنڈری اوفینس ہے مین اوفینس کے نتیجے میں۔ تو بیٹا انکویٹ اوفینس ہے جو سیریس اوفینس ہے، اس سے پہلے کیا جاتا ہے اور اسی کی پریپریشن میں ہی کیا جاتا ہے۔ یہ خود بذات خود ایک کمپلیٹ اوفینس ہے، اور اس باوجود اس سے فرق نہیں پڑتا ہے جو الٹیمیٹ اوفینس ہے یا کرائم ہے وہ کمٹ ہوا ہے یا کمٹ نہیں ہوا۔ تو ٹریڈیشنلی کامن لا سسٹم جو برٹن کا سسٹم ہے، جس کے ہمارے بھی اسی کے ہی فالوئنس ہے، تین قسم کے انکویٹ اوفینسز تھے۔ انسائٹمنٹ، جسے آپ کے پینل کوڈ میں ابیٹمنٹ کا نام دیا گیا ہے، کانسپریسی اینڈ اٹیمپٹ۔ تو ابیٹمنٹ سے ریلیونٹ چیپٹر 5 آپ دیکھ چکے ہیں، سیکشن 107 سے لے کے 120 تک، اور اٹیمپٹ ہے اس کے متعلق جو لاسٹ بالکل آپ کا چیپٹر ہے، سیکشن 511، وہ ہم دیکھ چکے ہوئے ہیں۔ تو کانسپریسی جب 1860 میں یہ انڈین پینل کوڈ کیونکہ بنا تھا، تب اس میں شامل تھا، ڈائریکٹ ایک اوفینس کے طور پر نہیں، بلکہ یہ ابیٹمنٹ کا جو 107 ہے، اس کے جب آپ پارٹ 2 میں جا کے دیکھتے ہیں سیکنڈلی، تو ادھر بیان کیا گیا ہے کہ انگیجز ود ون اور مور پرسن ان اینی کانسپریسی فار ڈوئنگ آف دیٹ تھنگ، کہ کانسپریسی تو کی، کسی بندے کے ساتھ انگیج ہوا، لیکن ساتھ ساتھ ضروری کیا ہے، if an act or illegal omission takes place in pursuance of that conspiracy and in order to doing of that thing، تو وہ جو کنسپائر ان لوگوں نے کیا ہے، ساز باز کی ہے، سازش کی ہے، اس کے نتیجے میں کوئی عمل بھی ہونا چاہیے۔ تو اوریجنلی تو 107 میں یہ تھی، کیونکہ وہ ڈیپینڈنٹ تھی اکرنس آف دا اوفینس کے اوپر۔ اگر انہوں نے سوچا، آپس میں معاہدہ بھی کیا یا سازش کی، لیکن اس کو عملی جامہ نہیں پہنایا، تب قانون پھر خاموش رہتا ہے، حرکت میں نہیں آتا، انلیس وہ اس کے نتیجے میں کوئی کنڈکٹ بھی کریں یا اوفینس نتیجے میں ہو۔ لیکن اسی طرح سے پھر ہم 1871 میں سیکشن 121A کی بات آئے گی، کانسپریسی فار دا اوفینس پنشیبل انڈر سیکشن 121 آف PPC۔ 1871 میں اس کو شامل کیا گیا، کانسپریسی کا ابیٹمنٹ کے علاوہ بھی کانسپریسی کو ایک انڈیپینڈنٹ اوفینس کے طور پر لایا گیا۔ اس میں ہم آگے بھی دیکھیں گے کہ جس میں ویجنگ وار یا اٹیمپٹ ٹو ویج وار یا ابیٹمنٹ ٹو ویج وار اگینسٹ پاکستان، یا تب تھا اگینسٹ انڈیا کی باتیں تھی۔ 1872 میں آپ دیکھتے ہیں ایویڈنس ایکٹ آ جاتا ہے، اس کا آرٹیکل 10، جب انڈین ایویڈنس ایکٹ آیا تھا 1872 میں، ہم نے اس سے قانون شہادت آرڈر 1984 میں ترمیم کر کے چینج کیا، تو وہ آرٹیکل 23 بن گیا۔ تو اس میں بتایا گیا ہے اینی تھنگ سیڈ اور ڈن، ریلیونسی آف تھنگ سیڈ اور ڈن بائی کانسپائریٹر ان پرسنز آف ڈیزائن، تو اس سے پروف آ گیا۔ لیکن جو یہ ہم آج چیپٹر پر ہیں، چیپٹر 5A، یہ ایک ترمیم کے ذریعے سے 1913 میں
ایڈ کیا گیا انڈین پینل کوڈ میں، جو کہ اب ہمارے حد تک وہ پاکستان پینل کوڈ ہے. تو وہ جو اوریجنلی کامن لا میں کانسپریسی کا جو تھے پیرامیٹرز وہ یہاں پر لائے گئے. کامن لا میں اگر کانسپریسی سے متعلق ہمیں جو اسٹیٹمنٹ سب سے پرانی یا انیشیلی ملتی ہے وہ لارڈ ڈینمن نے کیس تھا جونز 1832 کا. اس میں انہوں نے ڈکلیئر کیا تھا کہ an indictment for conspiracy must charge a conspiracy to do an unlawful act or lawful act by unlawful means. تو اسی قسم کے ہی الفاظ آپ دیکھیں گے سیکشن 120A جو کہ ڈیفینیشن آف کرمنل کانسپریسی کو بیان کیا کرتا ہے اس میں استعمال کیے گئے ہیں. بیٹا بات ہم نے یہی دیکھنا ہے کہ یہاں پہ اوفینس فیلونی یا کرائم کا ذکر نہیں ہے. لافل ان لافل ایکٹ ہے، قانون نے اسے منع کیا ہوا ہے، اور لافل ایکٹ ہے جو کہ ان لافل مین کے ذریعے سے کیا جاتا ہے، تو اس کو کانسپریسی ڈکلیئر کر کے بات آ گئی. تو انلیگل ایکٹ کی جب ہم بات کریں گے تو ادھر کلیئر ہوگا کہ ضروری نہیں ہے کہ اوفینس جو کہ پنشیبل بائی لا ہے ادھر سیکشن 40 میں بیان کیا گیا ہے، صرف اسی کی ہی اگر آپ ایگریمنٹ کرتے ہیں اس کام کو کرنے کے لیے کوئی منصوبہ بندی یا سازش کرتے ہیں تو وہی جرم ہے اس سیکشن کے تحت. بل کانسپریسی کو اگر ہم دیکھیں تو اس کا ڈکشنری میننگ کیا ہے کہ کوئی بھی چھپا ہوا رازداری کا پلان جو کہ ایک گروپ بناتا ہے کوئی بھی کسی انلافل چیز کرنے کے لیے یا جس سے لوگوں کو نقصان پہنچے. اردو میننگ اس کے سازش ہے یا ساز باز کرنا ہے. اب اس کی ایٹیمالوجی اگر آپ دیکھیں تو 2 لیٹن ورڈز ہیں، کون اور سپیریئر. ان دونوں کا مطلب ہے ٹو بریتھ ٹوگیدر، تو مل کے سانس لینا. تو ادھر بھی ہے کانسپائریٹر بھی مل کر ہی اس کو انجام پہنچاتے ہیں. بلیکسلا ڈکشنری میں دیکھا جائے تو سب سے سمپل سی میں نے اسٹیٹمنٹ لی ہے کہ یہ ایک کمبینیشن ہے یا ایک ایگریمنٹ ہے، دو یا دو سے زیادہ لوگوں کے درمیان کوئی بھی ان لافل اینڈ کو حاصل کرنے کے لیے یا کوئی بھی قانونی آبجیکٹ ہے، مقصد ہے، لیکن اس کے لیے ان لافل مینز کا استعمال کیا جائے. اب سیکشن 120A میں کرمنل کانسپریسی کے کیا انگریڈینٹس بیان کیے گئے ہیں، ان انگریڈینٹس کو ہم نیکسٹ علیحدہ دیکھیں گے. تو پہلے نمبر پر 2 اور مور پرسنز، 2 یا 2 سے زیادہ لوگ ہونے چاہیے. دوسرا ایگری ٹو ڈو، تو جو ایگریمنٹ ان کے درمیان میں ضروری ہونا چاہیے. کس مقصد کے لیے؟ ٹو ڈو کام کرنے کے لیے، یا کاز ٹو بی ڈن، یا یہ کہ وہ کام ہو جائے. اچھا وہ کام کی نوعیت کیا ہے؟ وہ 2 قسم کے کام ہو سکتے ہیں. پہلے نمبر پہ این انلیگل ایکٹ، کہ وہ جو ان کا آبجیکٹ ہے، یہ کام کرنے کا مقصد ہے، وہ قانون نے منع کیا ہوا ہے، قانون نے اسے انلیگل ڈکلیئر کر دیا ہے. یا دوسرے پہ کہ وہ آبجیکٹ تو ان کا ٹھیک ہے، لافل ہے، لیکن وہ انلیگل مینز ذرائع جو یوز کر رہے ہیں اس کے لیے وہ انلیگل ہو جائیں گے. تو پھر ایسے ایگریمنٹ کو کیا کہا جاتا ہے؟ کرمنل کانسپریسی. تو بیٹا پہلے پرووائزو میں اصول بیان کیا گیا ہے. اب جیسا آپ کو بتایا میں نے کہ نیکسٹ بھی ہم دیکھیں انلیگل ایکٹ کو، تو انلیگل ایکٹ میں اوفینس بھی شامل ہے آپ کا، جو کہ جس کے تو کرمنل لائبلٹی ہے، لیکن باقی کچھ ایسے انلیگل ایکٹ ہے جس کے لیے سول لائبلٹی ارائز ہوتی ہے یا ٹارٹ میں ارائز ہوتی ہے. تو اگر اوفینس کوئی ہے پی پی سی میں بیان کیے گئے اور بھی پینل لاز میں بیان کیے گئے ہیں جو جرائم، ان کے لیے اگر کوئی سازش یا سازباز ہے تو اس کے لیے فردرنس میں اوورٹ ایکٹ کرنا، اس کی پیچھا کرتے ہوئے یا اس کو حاصل کرنے کے لیے، تو وہ ضروری نہیں ہے. لیکن جب ایگریمنٹ ہے کوئی ایسے کام کرنے کا جو کہ اوفینس نہیں ہے، تو اس کے لیے وہ پارٹی دونوں یا اس میں سے کسی اور نے کوئی نہ قائم ان کا ایکٹ کرنا، اس کے لیے اوورٹ ایکٹ کرنا اس کی پرسوئنس میں ضروری ہے اس کو کرمنل کانسپریسی ڈکلیئر کرنے کے لیے. تو وہ جو 107 کا کانسیپٹ تھا سیکنڈلی ابیٹمنٹ کا، وہ ادھر بھی آ جائے گا. صرف اوفینس کی حد تک انہوں نے کہہ دیا ہے کہ کوئی اور ایگریمنٹ معاہدہ کر لیا، اس کے نتیجے میں اور کوئی عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کرمنل کانسپریسی وہاں تک ثابت ہو جائے گی. لیکن جب کوئی انلیگل ایکٹ ہے جو کہ اوفینس نہیں ہے، جو کہ سول لائبلٹی کو ارائز کرتا ہے، تو اس صورت میں اوورٹ ایکٹ کرنا ضروری ہے. ایکسپلینیشن میں بیان کیا گیا ہے کہ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ وہ انلیگل ایکٹ ہے، وہ اس معاہدے کا اصل مقصد تھا یا سمپل اس کے نتیجے کے طور پر
وہ آبجیکٹ بن جاتا ہے ایلیگل ایکٹ. تو بیٹا ٹو اور مور پرسن یعنی کہ ایک اکیلا بندہ اپنے ساتھ ہی سازش یا ساز باز نہیں کر سکتا, تو کم از کم اس کے لیے 2 بندے ہونے چاہیے. تو اس سلسلے میں کیس لا ہے ٹوپن داس ورسز دا اسٹیٹ آف بامبے, پی ایل ڈی 1956, سپریم کورٹ انڈیا 2015. کہ جو ڈیفینیشن ہے اسی سے ہمیں اس بات کا اظہار ہوتا ہے کہ ضروری طور پر ہونے چاہیے 2 یا 2 سے زیادہ پارٹیز اس معاہدے کی, اور یہ کہنا پھر ایک ڈکلیئر بات ہے, درینہ بات ہے کہ ایک اکیلا بندہ پر آپ کرمنل کانسپریسی کے تحت اس کو سزا یا اس کو گلٹی ڈکلیئر نہیں کر سکتے, سمپل ریزن کے لیے کہ ون کی ناٹ کنسپائر ود ون سیلف, کہ ایک اکیلا بندہ اپنے ذہن میں اپنے ساتھ ہی وہ سازش نہیں کر سکتا, اس کے لیے کم از کم 2 بندے ہونے چاہیے. تو 2 اور مور پرسنز کے پھر ہونے کے نتیجے میں کیا پھر قانون کا اصول بنا کہ جو ایک سنگل بندے کو آپ اس اوفینس کے تحت کنوکٹ نہیں کر سکتے, بے شک وہ بندہ خود سے اقرار جرم کرتا ہے, کنفیشن کرتا ہے, ٹھیک ہے. تو کانسپریسی کے لیے 4 تو کم از کم 2 3 4 بندوں پہ ہوگا. تو عدالت یہ نہیں کر سکتی کہ ایک کو تو سزا دے دے اور باقی 2 یا 3 جتنے باقی مجرم تھے ان کو چھوڑ دے, تو سزا تو ملے گی کم از کم 2 لوگوں کو. تو بیٹا یہ انڈیا کے کیس ہے پری پارٹیشن اے آئی آر 1924 کلکتہ ہائی کورٹ کا پیج 809, کنگ ایمپرر ورسز عثمان سردار, کہ جو مرکزی نقطہ ہے 120 بی جو اس کا پینل سیکشن ہے کرمنل کانسپریسی کا, اس کے فینس کے تحت کہ ایک مبینہ معاہدہ ہے 2 اکیوز لوگوں کے درمیان, اور جب جیوری ان میں سے ایک ثابت ہو جائے کہ ایک بندہ اس کی پارٹی ہی نہیں ہے, وہ پریوی ٹو دا کانٹریکٹ یا پریوی ٹو دا ایگریمنٹ ہی نہیں ہے, اور اس کو اس چارج سے علیحدہ کر لے, تو یہ تو پھر ایک لازمی نیچرل نتیجہ نکلتا ہے کہ دوسرا بندے کو آپ پھر کنوکٹ ڈکلیئر نہیں کر سکتے, کیونکہ کنسنسس آف مائنڈ کے لیے ایسنٹ دونوں کا ہونا ضروری ہے ایک معاہدے کے لیے, اور معاہدہ to commit an illegal act or an lawful act by illegal means کے لیے 2 پارٹیز کا ہونا ضروری ہے. تو وہاں سے بیٹا اس سٹیٹمنٹ سے بھی آپ کو کلیئر ہو جاتا ہے کہ اکیلے بندے کو کنوکٹ فار دا کرمنل کانسپریسی نہیں کیا جا سکتا, کیونکہ ایگریمنٹ ہے اور ایگریمنٹ کے لیے 2 پارٹیز کم از کم ہونا ضروری ہیں. اب ایگریمنٹ آلدو آپ کانٹریکٹ ایکٹ میں ایگریمنٹ کو دیکھ چکے ہوئے ہیں, the reciprocal promises making consideration for each other is called an agreement. لو اور دو, تو quid pro quo, یہ ساری کانسیپٹ آپ ادھر دیکھ چکے ہیں. جب کانسپریسی میں ہم دیکھیں گے تو ایگریمنٹ کس چیز کو ایگریمنٹ تصور کیا جائے گا اور کس چیز کو نہیں. تو کنسنسس ایڈ آئیڈم آپ لوگوں نے وہاں پہ دیکھا ہے, میٹنگز آف مائنڈ بھی جسے کہتے ہیں, کانسینٹ بھی کہتے ہیں یا ایسنٹ بھی کہتے ہیں, وہ ہونا ضروری ہے. تو قانون کے مطابق صرف بات چیت کرنا یا اس اوفینس کے ہونے کا ڈیزائن کا پرپس کا علم رکھنا یا کوئی بھی اس کرائم کے متعلق آپ کی بیڈ انٹینشن ہے, وہ سمپل کرمنل کانسپریسی نہیں جانی جائے گی. کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کے سامنے بات چیت ہو رہی ہو, تو جب تک آپ یہ نہ کہ ہاں جناب یہ کام ایسے ہونا چاہیے یا میں تمہارے ساتھ ہوں, اس طرح کی بات چیت obviously وہ ایکسپریسلی اور امپلائڈلی بھی ہو سکتی ہے, کیونکہ کسی بھی موقع پر انسان کی نیت تبدیل ہو سکتی ہے. ایون جب ہمیں ہمارے ریلیجیس تعلیمات میں بتایا جاتا ہے کہ جب کوئی بندہ ثواب کے لیے کوئی نیت کرتا ہے تو فرشتے تو اسی وقت لکھ لیتے ہیں, لیکن جب وہ کوئی گناہ کی کرتا ہے تو تب تک نہیں لکھا جاتا جب تک وہ گناہ کمپلیٹ نہ ہو جائے, کیونکہ یہی پیچھے ریشنل ہے کہ کسی وقت بھی انسان کا نیت تبدیل ہو سکتی ہے. تو یہاں پہ بھی ہے کہ وہ اس کا کوئی نہ کوئی ثابت ہونا ضروری ہے اس کام کی طرف کرنا. تو یو پی اسٹیٹ سپریم کورٹ آف انڈیا کا ہی ہمارے پاس کیس ہے 2017 8 SCC 791 راجیو کمار ورسز اسٹیٹ آف اتر پردیش. It is therefore plain that meeting of minds of 2 or more person کہ 2 یا 2 لوگوں کے درمیان میں ان پہ ہم آہنگی ذہنی طور پر ہونا ضروری ہے. باقی وہی بات ہے بیٹا کہ ایلیگل ایکٹ ہے یا ایکٹ ہے اس کو ایلیگل مینز کے ذریعے سے کیا تھا, تو سائن کون ہو بنیادی شرط ہے, اصل چیز ہی یہی ہے, اس کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. تو مین جو میٹنگ آف مائنڈ ہے نا,
وہ سائن کون ہونا ہے کرمنل کانسپریسی کے لیے. اگر وہ میٹنگ آف مائنڈ موجود نہیں ہے, کنسنسس ایٹ آئٹم موجود نہیں ہے, ہم آہنگی ذہنی موجود نہیں ہے, تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کیونکہ یہی ایگریمنٹ کی جسٹ ہے, تو ایگریمنٹ بھی سائن کون آن ہے, تو ایگریمنٹ ہی نہیں ہے تو کرمنل کانسپریسی پھر نہیں ہو سکتی. بل یہ لاہور ہائی کورٹ میں ذوالفقار علی بھٹو کو جس کیس میں سزا دی گئی تھی اس سے کچھ یہ ایک ریشو اٹھائی گئی ہے. تو بیٹا پی ایل ڈی 1978 لاہور 523 اس کی سائٹیشن ہے کہ کانسپریسی کا جو جرم ہے وہ اسی وقت کمپلیٹ ہو جاتا ہے جب کوئی ایگریمنٹ مارتے وجود میں آ جائے اللیگل ایکٹ کرنے کے لیے. اس ایگریمنٹ کی کیا خصوصیات ہے؟ وہ اظہار کے ذریعے سے بھی ہو سکتا ہے اور امپلائڈ بھی کیا جا سکتا ہے کنڈکٹ سے, مضمر ہو سکتا ہے پارٹیز کی حرکات و سکنات میں, یا وہ جزوی طور پر اظہار کے ذریعے سے ہو سکتا ہے, جزوی طور پر مضمر ہو سکتا ہے. اور ضروری نہیں اس کے لیے کہ وہ ایک ہی سٹنگ میں ہو, وہ ایک سٹنگ ایک مجلس میں بھی حاصل کیا جا سکتا ہے اور ایک سے زیادہ مجلس بھی اس میں لگ سکتی ہیں. لیکن کانسپریسی ثابت کرنے کے لیے کوئی ضروری ایکسپریس ایگریمنٹ ثابت کرنا ضروری نہیں ہے, کیونکہ ایگریمنٹ ہم آلریڈی جانتے ہیں کہ لوگ بائی سبسیکوینٹ کنڈکٹ اوفینس بات چیت کے بعد میں جو ان کا عمل رہا ہے, ایکچولی میں جو عمل ان لوگوں نے کیے ہیں, یا کوئی بھی چیز اس دوران میں کہی گئی ہے تمام کے تمام لوگوں میں سے یا کسی بھی ان لوگوں میں سے, یا جو واقعات اور حالات سے جو نتیجہ اخذ کیا جاتا ہے جب اس پورے کے پوری ٹرانزیکشن کو ایز اے ہول دیکھا جائے کمپلیٹ ہول کے طور پر, تو اس سے پھر ایگریمنٹ اخذ کیا جا سکتا ہے اور اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اظہار ہو. وجہ اس کا کیوں یہ ہے کہ جو ڈائریکٹ ایویڈنس ہے قانون شہادت میں آپ دیکھیں گے, ڈائریکٹ ایویڈنس سے مراد یہی ہے کہ جس بندے نے جو بیان کر رہا ہے اس نے خود دیکھا ہو, جو بندہ بیان کر رہا ہے اور جو بات اگر سننے والی تھی اس نے خود سنا ہو, اور جو بندہ کی رائے ہے تو اس نے خود وہ رائے قائم کی ہو ان واقعات حالات, اسے ڈائریکٹ ایویڈنس کہتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن یہاں پہ ہے کہ ڈائریکٹ ایویڈنس اگر ادھر موجود نہیں ہے, لیکن جو پورے کی پوری ایک سیکوینس ہے, ایک چین ہے ایونٹس کی, حالات کی, واقعات کی, اس سے بھی اس کو اخذ کیا جا سکتا ہے. وجہ کیا ہے کہ سیکریٹیو ہے اور سرپٹیشیس قسم کی یہ ہوتی ہیں ٹرانزیکشن, ٹھیک ہے, چھپی ہوئی رازداری میں, تو اس میں ڈائریکٹ ایویڈنس ملنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. پرووائزو جس طرح آپ کو پہلے بھی میں نے بتایا ہے کہ اس میں کرمنل اوفینس کی جب ہو کوئی کسی بھی اوفینس کرنے کا ایگریمنٹ ہوگا تو اس کے لیے فردر ایکٹ کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے, لیکن جہاں پہ لیٹس سپوز ٹارٹ کمٹ کرنے کے لیے یا سول رانگ کمٹ کرنے کے لیے آپ کوئی کام کرتے ہیں, کوئی ساز باز کرتے ہیں, اس کے لیے فردر ایکٹ بھی ضروری ہے. تو اسی کے لیے ایک انڈین سپریم کورٹ کا ہی کیس ہے, پی ایل ڈی 1957 68 پیج پہ, بمبادھر پردھان ورسز دا اسٹیٹ آف اڑیسہ. offense of criminal conspiracy اس ایگریمنٹ میں منحصر ہے جس کے کہ کوئی نہ دو یا دو سے زیادہ بندے ایک کرمنل offense کے لیے کوئی معاہدہ کر لیتے ہیں. اب اس بات سے فرق نہیں پڑتا کہ وہ جو offense کرنے کے لیے ان کی نیت تھی, جن کا ان کو نے معاہدہ کیا تھا یا میٹنگ آف مائنڈ ہوئی تھی, وہ ایکچولی میں کمٹ ہو یا کمٹ نہ ہو, لیکن صرف offense کی حد تک. ٹھیک ہے بیٹا, تو وہ یہ عدالت نے بھی ریکگنائزیشن اس کی کر دی ہے. اب بات آ جاتی ہے وہ ایکٹ کون سا ہے. تو پہلے کیا کیا گیا ہے کہ وہ ایکٹ اللیگل ہونا چاہیے جس کے لیے انہوں نے ایگری کیا ہے. تو پی پی سی میں ہی ہمیں سیکشن 43 میں اللیگل یا لیگلی باؤنڈ ٹو ڈو کا کانسیپٹ مل جاتا ہے کہ 3 قسم کی چیزوں کو اللیگل ڈکلیئر کیا گیا ہے, غیر قانونی. نمبر 1 اوفینس, اوبویسلی کہ جرم جو کہ اس قانون کے تحت پنشیبل بائی کوڈ ہے یا پینل لاز کے تحت ہے, وہ اوفینس ہے, کرمنل لائبلٹی رائز ہوتی ہے. اور وچ از پروہیبٹڈ بائی لا, دوسرے نمبر پہ جس کا کرنے سے قانون نے منع کیا ہوا ہے کسی کو بھی, بے شک وہ پنشیبل ہے یا پنشیبل نہیں ہے. اور وچ فرنیشز گراؤنڈ فار اے سول ایکشن, یا جس کی وجہ سے سول لائبلٹی رائز ہو جائے گی اور دیوانی مقدمہ شروع ہو جاتا ہے وہ. اور لیگلی باؤنڈ ٹو ڈو سمجھا جائے گا کہ کوئی بھی بندہ جو کام چھوڑنا کسی کے لیے اگر غیر قانونی ہے تو وہ کام وہ لیگل باؤنڈ ہے کرنے کے لیے.
تو بیٹا اس کے پیچھے یہ ہے کہ جو یہ کامن لا میں یہ تھا کرمنل کانسپریسی کا آفینس، اور شروع میں آپ نے اسٹیٹڈ بھی دیکھی ہے لارڈ ڈینمن کی، تو اس میں سمپل آفینس یا فیلونی یا کرائم نہیں تھے، conspire to commit a felony crime offense، تو وہاں پہ unlawful ایکٹ، تو unlawful میں آپ کو ٹارٹس بھی آ جاتے ہیں، اس دور میں ٹارٹس بھی ان کے تھے، forgery to commit defraud اور conspiracy to decent اور immoral acts، کافی اس میں نا کامن لا میں بھی چیزیں شامل تھیں، تو وہی کنسیپٹ کو ادھر لانے کے لیے کلیئرٹی تو نہیں ہے، لیکن یہاں سے وہ جب انلیگل کی آپ ڈیفینیشن کو دیکھ لیتے ہیں تو سمپل صرف کوئی افینس کی ایگریمنٹ کے لیے نہیں، اگر آپ کو ٹارٹ کمٹ کرنے کے لیے یا سول لائبلٹی کمٹ کرنے کے لیے بھی، بے شک وہ افینس کے انگریڈینٹس جو ہیں پاکستان پینل کوڈ میں یا کسی اور پینل لا میں پورے نہیں ہوتے، لیکن کانسپریسی اگر ایگریمنٹ ثابت ہو جائے تو پھر بیٹا سزا 120B کے تحت چارج ہوگا، اور اس کے تحت اگر پروف ہو تو سزا بھی ہو سکتی ہے۔ اب دوسرے نمبر میں بتایا گیا ہے کہ ایسے آبجیکٹ ہیں، ایسے آپ کے عزائم ہو سکتے ہیں جو ہوں تو لیگل، لیکن اس کے لیے ذرائع اللیگل استعمال کیے جائیں۔ اب جیسا چیریٹی کرنے کے لیے، آپ پیسے اکٹھے کرنے کے لیے، ایک کسی کے پیسے اکٹھے کرنا اچھا ہے کہ وہ آپ اپنا اسپیئر ٹائم ہے اس کو اسپینڈ کر کے لوگوں کی مدد کے لیے پیسے اکٹھے کرتے ہیں اور ان کے لیے انتظام و انصرام کرتے ہیں ان کی فلاح و بہبود کے لیے، لیکن اس طرح سے آپ کو یہ الاؤ نہیں کیا جا سکتا کہ آپ لوگوں کے گھر میں ڈکیتی کر دیں، چوریاں شروع کر دیں، یا کوئی بھی اس طرح کے کرنا شروع کر دیں۔ پھر اسی طرح سے اب آپ کا کرائے پہ آپ نے گھر دیا ہوا ہے، کرایہ داری ختم ہو گئی ہے، کرایہ دار 3 سال کے لیے لیٹس سپوز کرایہ نامہ سائن کیا گیا تھا، وہ ختم ہو گیا ہے، اب آپ چاہتے ہیں وہ گھر خالی کرنا، اور وہ کرایہ دار نہیں خالی کرنا چاہ رہا، اب آپ کو یہ حق نہیں ہے کہ آپ قانون کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے اس کا سامان اٹھا کے باہر پھینکنا شروع کر دیں، ٹھیک ہے؟ تو انلیگل ڈسپوزیشن میں یہ کانسیپٹ آ جاتا ہے، اسپیسیفک ریلیف ایکٹ میں آپ پڑھیں گے، لیکن ہوگی سول لائبلٹی، لیکن یہاں پر جب وہ اس کے لیے آپ کانسپریسی جو دو یا دو سے زیادہ لوگوں میں ثابت ہو جائے، ٹھیک ہے، وہ سول لائبلٹی رائز ہوتی ہے، لیکن یہاں پہ اگر ثابت ہو جائے تو اس کے لیے بیٹا پھر کانسپریسی پھر ایک پینل آفینس بن جائے گا۔ لاسٹلی بیٹا پہلے بھی ڈسکس ہوئی ہے کہ بندہ کوئی بھی سازش کرتا ہے تو کھلے عام لوگوں میں بات چیت کرتے ہوئے نہیں کرتا، بلکہ آرام سے سیکریٹلی کونوں خدروں میں ڈرائنگ رومز میں اس کے متعلق بات چیت کی جاتی ہے۔ تو اوبویسلی پھر یہاں سے بھی کچھ اس کی نیچر کے متعلق قانون میں ہمیں کچھ باتیں معلوم ہوتی ہیں کہ کس قسم کی اس کا ثبوت ہونا چاہیے، کس طرح سے ثابت ہو سکتی ہے۔ آلدو آپ کے پاس جو اب آرٹیکل 23 ہے آف دا قانون شہادت آرڈر 1984 تھنگس سیڈ اور ڈن بائی کانسپریٹر ان پرسنز آف کامن ڈیزائن، اس میں اس کا سارا موجود ہے، تو وہ ایویڈنس جب لا آپ پڑھیں گے یا قانون شہادت آرڈر پڑھیں گے تب آپ کو زیادہ کلیئرٹی میں وہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کو، لیکن ہم اس کو ایز اے اوور آل اس کی نیچر عدالتوں نے کس طرح سے بیان کی ذریعے دیکھیں گے۔ کیس ہے ہمارے پاس امیر الدین ورسز دا اسٹیٹ، PLD 1967 لاہور 1190، کہ جو ایگریمنٹ جس کو ریفر کیا گیا ہے سیکشن 120A PPC کا، وہ انفر ہی کیا جا سکتا ہے، اخذ کیا جا سکتا ہے واقعات اور حالات جو ہر کیس کے ہوتے ہیں ان سے، کیونکہ جو سازش کی نوعیت ہے، اس کی حیت ہے، وہ کیا ہے؟ چھپ چھپا کر اور رازداری میں، اور اگر کوئی ایسا ایویڈنس کا شہادت کا اصول رکھ دیا جائے کہ جناب جو 120A میں ایگریمنٹ کا ذکر ہوا ہے وہ پازیٹیولی پروف ہونا چاہیے، تو کانسپیرنسی کو ثابت کرنا پھر ناممکن ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ کیوں؟ سیکریٹلی اور سپریشیسلی، تو لوگ گواہ نہیں رکھتے اپنے جرم کی سازش کرنے کے لیے۔ بہت کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے اس میں کہ کوئی ڈائریکٹ ایویڈنس آپ کو مل جائے کانسپریسی کے حوالے سے، تو اس لحاظ سے یہ اخذ کرنے والا کام ہے، وہ پوری سیکوینس میں، وہ پوری چین میں حالات کی، اور اگر ان حالات کی جو پوری چین ہے یا واقعات سے اس سے آپ اخذ کر سکیں قانونی طور پر، کیا؟ پریویٹی، شرکت، پریویٹی دا کانٹریکٹ میں آپ نے دیکھا نا کہ پارٹیز آف دا کانٹریکٹ کون ہے، ایکچولی میں وہی
سفر کاری ہوتی ہیں اور انہی کی لائبلٹی ہوتی ہے یا وہی کاز آف ایکشن اپنے پاس رکھتی ہیں. تو شرکت جو ہے بندوں کی ایگزسٹ کرتی ہے کوئی بھی افینس کمٹ کرنے کے لیے یا کوئی قانونی آبجیکٹ ہے تو اس کو ان لافل مین سے کرنے کے لیے, تو پھر کہا جائے گا کہ کرمنل کانسپریسی ایگزسٹ کرتی ہے اور افینس یہ ثابت ہو چکا ہوا ہے. تو انفرنس کا میٹر ہے, اس سے بھی یہ ثابت کی جا سکتی ہے کیونکہ ڈائریکٹ ایویڈنس شاذ و نادر کبھی آ سکتی ہے, نہ ہونے کے برابر ہی ہے. لاسٹلی بیٹا 2 ہی سیکشن ہے اس چیپٹر میں, تو 120B میں پنشمنٹ کے متعلق بیان کی گئی ہے. تو اس پنشمنٹ کے لیے بھی 2 پھر اصول دے دیے گئے ہیں. پہلے نمبر پر جب وہ ایگریمنٹ ہے اوفینس کمٹ کرنے کے لیے تب کیا سزا ہے, اور دوسرے نمبر پر کہ جب اوفینس کمٹ نہیں کرنا, اوفینس کے علاوہ کوئی ایلیگل ایکٹ ہے تو اس کے لیے کیا سزا ہے اور اس کی نیچر کیا ہے. تو بیٹا جب کرمنل کانسپریسی کو اوفینس کرنے کے لیے ثابت ہو گئی ہے 120A کے تحت, اور جو اوفینس ہے اس کی سزا جس کی آپ نے کی ہے وہ ڈیتھ کے تحت ہے یا اس کے لیے سزائے عمر قید ہے یا پھر 2 سال یا 2 سال سے زیادہ اس کے لیے قید بامشقت اگر رکھی گئی ہے, اور یہ کوڈ جو ہمارا پی پی سی ہے اس میں اس کی کانسپریسی سے ریلیونٹ کوئی اور پروویژن نہیں موجود, تو پھر بندے کو کس طرح سے سزا دی جائے گی. تو وہی اصول ہیں جو کہ چیپٹر 5 میں ابیٹمنٹ کے متعلق بیان کیے گئے ہیں. اس میں آپ نے دیکھا ہے کہ پہلے بعد میں اوفینس کمٹ کرنے کا اور ان کا ایگریمنٹ تھا, ہو کچھ اور گیا یا نیت ڈیفرنٹ تھی. تو سارے اصول ہیں جو وہ سارے کے سارے ادھر کانسپریسی کے لیے بھی اپلیکیبل ہوں گے, پرووائڈڈ کہ جو آپ نے کانسپائر کیا ہے وہ ایک افینس کمٹ کرنے کے لیے کیا ہے جس کی سزا یا تو سزائے موت ہو یا عمر قید ہو یا 2 سال سے زیادہ قید بامشقت ہو. نیچر اس کی بیٹا یہ افینس ناٹ کمپاؤنڈیبل ہے 120B1 کے تحت, لیکن آیا یہ کوگنیزیبل ہے یا بیلیبل ہے, تو اس کا سوال وہ جو افینس کی آپ کی تھی کانسپریسی ایگریمنٹ جس کے لیے آپ کرنا چاہ رہے تھے وہ اسی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. وہ اگر بیلیبل ہے تو یہ بھی بیلیبل, وہ اگر کوگنیزیبل ہے تو یہ بھی کوگنیزیبل. اب وہاں پہ یہی سوال جب آپ کے ذہن میں آئے گا کہ کون سے ایسے اوفینس ہیں جن کی کانسپریسی کے لیے ادھر پینل کوڈ میں کوئی شک یا قانون موجود ہے, تو بیٹا سیکشن 121A کانسپریسی ٹو کمٹ اوفینسیبل پنشیبل بائی سیکشن 121, یہ اس کا آگے بھی میں ذکر کر چکا ہوں. 121 ویجنگ اور اٹمپٹنگ ٹو ویج وار اور ابیٹنگ ویجنگ آف وار اگینسٹ پاکستان. تو 1871 میں یہ پروویژن 121A اس میں پینل کوڈ میں شامل کی گئی تھی. تو دوسرے نمبر پہ اب آپ نے جو کرمنل کانسپریسی آپ نے ملزموں نے کرمنل کانسپریسی کی تھی, ایسا انلیگل ایکٹ جو کہ اوفینس کے زمرے میں نہیں آتا یا ایسا لیگل ایکٹ جس کو انلیگل مینز کے ذریعے سے حاصل کرنے کی کوشش کی گئی ہے, تو اس کے لیے سزا کتنی ہے, میکسیمم 6 ماہ, 6 ماہ سے زیادہ نہیں ہے, یا عدالت چاہے تو جرمانہ کر سکتی ہے یا عدالت دونوں سزائیں دے سکتی ہیں. اس کی نیچر کیا ہے بیٹا, ناٹ کوگنیزیبل اوفینس ہے, بیلیبل ہے, لیکن یہ بھی ناٹ کمپاؤنڈیبل ہے. بیٹا یہاں تک آپ سے یہ آج کا ٹاپک کی گفتگو تھی, باقی انشاءاللہ کوسچن آنسر سیشن میں اپنی باتیں کلیئر کر لیں گے. تھینک